الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کے لیے البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جہنم سے نجات والا عشرہ، اب زیادہ سے زیادہ 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں ایڈوانس میں ہی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں انفاق فی سبیل اللہ اور روحانی اور نفسیاتی ارتقاء، اسپریچول اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ان دا لائٹ آف انفاق فی سبیل اللہ، اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اس انفاق کے ذریعے سے کتنا بڑا چڑھا کر ہمیں ثواب اور اجر دیتا ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، جو کنجوسی برتتے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں وہ کیا وعیدیں آئی ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی جو آپ کے سامنے سورۃ الہمزہ کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اور وہ لوگوں کو چکنا چور کر دینے والی آگ جو حطمہ ہے، ایک وادی ہے جہنم کی، اس میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ چکنا چور کر دینے والی آگ ان کے دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ فی امد ممددہ، دلوں تک پہنچنے کے بعد بڑے بڑے ستونوں میں ان کو گھیر دیا جائے گا۔ تو جو مال کے پیچھے دنیا پرست ہوتے ہیں، جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ حطمہ میں، جہنم کی وہ وادی میں پھینکا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں نار اللہ الموقدہ، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اسپیشل جو آگ تیار کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس آگ میں پہنچایا جائے گا، اس آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، جو صرف مال 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 اور مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پوری ان کی لگو دو، ان کی پوری بھاگ دوڑ صرف دنیا میں جو لوگ مگن ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر
34 اور 35 میں 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو روز محشر میں وہی سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہی سونا چاندی تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے، اسی سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتے تھے اسی کا عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، اب تم عذاب چکو تم جہنم کا۔ یعنی کتنی خوفناک آیتیں ہیں یہ، اور خاص طور پر عورتیں جو ایک جنون سوار ہوتا ہے کہ سونا چاندی سونا چاندی سونا چاندی، زیادہ تر ان عورتوں پر بھی اللہ نہ کرے جو صدقات نہیں نکالتے سونا اور چاندی کا، تو ان کے لیے یہ آیتیں نافذ ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے۔ غور کرنے کی بات ہے، جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اور حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ انسان کہے گا کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا اصل مال وہی ہے جو کچھ کہ وہ کھاتا ہے اور کھا کر خرچ کر دیتا ہے، جو کچھ وہ پہنتا ہے وہی اس کا مال ہے، جو کچھ اس نے صدقہ کیا وہ صدقہ آخرت میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، اور جو کچھ وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ دوسروں کا ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ قبرستان کو جب جاتے ہیں تو دوست احباب، مال و دولت سب پیچھے رہ جاتا ہے، اور انسان کی قبر میں کام آنے والے وہ صدقات، وہ خیرات، وہ نیک اعمال جو اس نے کیا ہے وہی عالم برزخ سے لے کر عالم محشر تک کام آئیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے تو مال خرچ کرنے میں وہ بخیلی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بخیلی ان کے لیے اچھا ہے۔ ان کی بخیلی ان کے لیے اچھی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بری ہے جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اور وہی مال جو ان کا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا اور کہے گا کہ میرا مال، یہ تیرا مال ہے جو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے۔ جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو اسی وقت پر ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا جمایا ہوا مال جو ہر وقت جمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو وہی مال ایک اژدہے کی شیپ میں بن جاتا ہے، اور ایک اژدہا بن کے اس کے گلے کے اندر اس کا طوق بن جاتا ہے، اور وہ اژدہا اس کے جبڑوں کو یہاں پر پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تیرا مال ہوں جو دنیا کے اندر تو جمع کر کے رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو خرچ نہیں کرتا تھا۔ یہ وعیدیں جو مال خرچ نہیں کرتے، جو کنجوسی برتتے ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76، 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ یا بار تعالیٰ مجھے مال عطا فرما، اگر تو نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، مگر میں ان کو جب مال سے نوازتا ہوں تو وہی لوگ کنجوس ہو جاتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ پہلے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرما، تب ان کو وہی مال ہم عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ منہ موڑتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ روز محشر میں دردناک عذاب سے نوازے گا۔ مزہ چکو تم جہنم کا۔
ذرا غور فرمائیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ذرا غور فرمائیں، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے۔ عام طور پر ظاہری طور پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آدمی صدقہ کرنے سے اس کا مال خرچ ہو جاتا ہے، اس کا مال جو ہے نا چلا جاتا ہے، یہ ایکچولی ہمیں دکھتا ہے۔ مگر یہ صدقہ جو ہے نا، یہ مال جو ہے نا گردش ہوتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال جو ہے صرف مالداروں کے سراؤنڈنگز میں ہی گردش کرتے نہ رہے۔ اگر مالداروں کے اطراف ہی اگر مال اگر گردش کرتا رہے تو چند لوگوں پر جو ہے نا مال جو ہے نا سمیٹ کر رہ جاتا ہے، معاشرے کے اندر وہ مال کا سرکولیشن نہیں ہوتا۔ یہ صدقات سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اور ہم غریبی کو مٹا سکتے ہیں، غریبوں کا ہم دکھ درد بانٹ سکتے ہیں۔ گاندھی جی کا ایک سلوگن ہے If the administration of Hazrat Umar, peace be upon him, if it introduces to India, then we can eradicate the poverty from India and nobody will die of hunger, especially if you introduce the system of zakat. زکوٰۃ کا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر لوگ پھرتے تھے، لوگ لینے والے نہیں تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے۔ ایسا سسٹم آئے گا اگر صحیح معنی میں، اگر ہر صاحب حیثیت اگر کیلکولیٹ کر کے اگر اپنے زکوٰۃ کو اگر نکالیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صدقہ و خیرات انسان کے روحانی بیماریوں کا اور نفسیاتی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ کنجوس آدمی ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، اسے دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ بھڑکتی ہوئی آگ حطمہ میں اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ جو لوگ مال 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 کر کے، خواہشات انسان کے ایسے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی خواہشیں اتنی ہیں کہ اگر اسے ایک وادی جو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی بھی اگر سونا مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ وادی بھی سونا ہو جائے، اور دوسری وادی بھی اگر وہ سونے کی اگر اسے مل جائے تو سونے کی تیسری وادی کی تلاش میں رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کی ہرس، انسان جو ہرس کرتا ہے اس کے خواہشات کب مٹیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا اور اوپر سے مٹی ڈالنے والے مٹی ڈالیں گے اور وہ مٹی جا کر منہ میں پڑے گی تو انسان کہے گا کہ بس انف از انف۔ تو یہاں تک کہ انسان جاتا ہے۔ اس لیے یہ وعیدیں سنائی گئی ہیں قرآن پاک کے اندر، کتنے واقعات قرآن پاک کے اندر ہیں۔ سورہ قصص کے اندر قارون کا واقعہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل قارون کا واقعہ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے۔ سورہ قصص کے آیت نمبر 76 سے 81 تک آپ پڑھیں، صرف ترجمہ پڑھیں کہ کیسے ٹھاٹ باٹ سے قارون پبلک میں نکلا اور کہا کہ یہ مال جو میں نے کمایا ہے، یہ ساری میری جو دولت ہے، یہ میری حکمت سے میں کمایا ہوں، یہ میری عقل، چترائی، دانائی، حکمت سے میں نے مال کمایا ہوں، کسی یتیموں کا، کسی مسکینوں کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ اور لوگ یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ قارون کی دولت کا کوئی حصہ ہمیں بھی مل جاتا۔ ہر زمانے میں لالچ قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہ دولت مندوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش وہ دولت کا حصہ، کچھ حصہ ہمیں بھی مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعید کے طور پر فرماتا ہے کہ قارون کا خزانہ بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اپنے کندھوں پر ڈھو کر جاتی تھی، اتنا خزانہ تھا۔ جب چابیاں اتنے تھے تو کتنا مانگ رہا ہوگا قارون کا۔ تو یہی قارون کے مال کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا
हारून को भी ज़मीन में धंसा दिया और उसके पूरे माल को भी अल्लाह ताला ने हारून के माल को भी ज़मीन में धंसा दिया। ये इबरतनाक वाक़यात कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन के हालात क्या हुए, कुरान पाक ने इसका तस्करा इसलिए किया कि दुनिया की असल हकीकत को हम समझें। दुनिया की असल हकीकत क्या है? ये माल और ये जान अल्लाह ताला की है। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। हमने अहले मोमिनीन से उनके जान और माल खरीद दिए हैं, इसके बदले में उनके लिए जन्नत है। सहाबा ने अपने मालों को कैसे खर्च किया अल्लाह ताला की राह में। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है। कैसे हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 600 ट्रीज खजूर के 600 खजूर थे और बाग में नहरें थीं, इरिगेटेड लैंड था उनका। वो पूरे बाग को कैसे अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। तुम नेकी के उस मकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अल्लाह ताला की राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें ज्यादा महबूब है। तो आयतें नाजिल हुई, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना देगा। ये आयतें नाजिल होने के बाद गरीब सहाबा भी जाकर मेहनत करते और अल्लाह ताला ने जो उनको दिया है, अल्लाह ताला ने गरीब सहाबा वो भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इन्फाक करते और अल्लाह ताला की राह में खर्च करते थे। ज़रा गौर फरमाए कि कितना नेक अमल है। मौत के वक्त इंसान की मौत जब सामने होती है, सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तब वो मौत के फरिश्ते को देख लेता है अपनी आंखों से। उस वक्त पर गिड़गिड़ाएगा इंसान, तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा कि या बारे ताला मुझे थोड़ा मौका दे, मुझे थोड़ी और जिंदगी दे, मैं अल्लाह ताला की राह में सदका व खैरात करके नेक और सालेह बंदों में शामिल हो जाऊंगा। देखिए आखिरी वक्त पर इंसान जो याद कर रहा है वो नमाज को याद नहीं कर रहा है, रोज़ों को याद नहीं कर रहा है, हज व उम्रा को याद नहीं कर रहा है, बल्कि ये तमन्ना, ये ख्वाहिश कर रहा है कि ज़िंदगी के अंदर मैंने ज़्यादा सदका व खैरात नहीं किया, या बारे ताला मुझे थोड़ी मोहलत दे, थोड़ी ज़िंदगी दे, मैं सदका व खैरात करके तेरी राह में खर्च करके मैं नेक और साले बंदों में शामिल हो जाऊंगा। तो उस वक्त पर तमन्ना काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसे मजीद मोहल्लत नहीं दी जाती। तो ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दिया है, इस ज़िंदगी के अंदर हम सदका व खैरात करते रहें और हम दिन में कुछ ना कुछ हमारी आमदनी का एक हिस्सा अल्लाह के जो गरीब बंदे, जो हाजतमंद बंदे होते हैं उन पर खर्च करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक दो आयतों के साथ मैं कंक्लूड करूँगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 273, आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ें सूरह बकरा की आयत नंबर 273 का। जो लोग अल्लाह ताला की राह में मगन हो गए हैं और जो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के रास्ते में दौड़ धूप कर रहे हैं, उनको माश कमाने की, उनको रोजी कमाने की फिक्र नहीं है। वो अल्लाह ताला के रास्ते में इतना घिर गए हैं कि रात दिन उनका काम यही है कि अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी खपा रहे हैं। हालांकि वो किसी के सामने वो हाथ पसारते नहीं। उनकी खुददारी को देखकर लोग ये समझते हैं कि ये खुशहाल लोग हैं, मगर हालांकि वो हाजतमंद होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करो। लोग पूछने वाले तो, हाथ पसारने वाले लोग तो आपको मिल जाएंगे, मगर खुददार लोगों को आइडेंटिफाई करो। ये कुरान कह रहा है। वो लोग तुम्हारे पास आकर पूछते नहीं, लोग समझते हैं कि वो खुशहाल लोग हैं, मगर हालांकि वो बहुत ज़रूरतमंद लोग होते हैं। आप देखिए
کتنے مساجد میں کام کرنے والے علماء اکرام، ان کو 7-7 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہماری فیملی مینٹیننس کے لیے کتنا ہم خرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ جو تنخواہ ہمارے عالموں کے لیے جو دیتے ہیں، ہمارے مسجد کے اندر جو موذنوں کے لیے جو تنخواہیں دیتی ہیں، کیا یہ کافی ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہے نا، وہ علماء، وہ موذن جو ہوتے ہیں مساجد کے اندر، وہ آپ سے آ کر پوچھتے نہیں، وہ خوددار ہوتے ہیں، مگر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ان تک پہنچنا چاہیے، اور ان کو بھی جو ہے نا آپ کی جو وہ رقم جو ہے ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے، اس طریقے سے آپ ان کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرض داروں کو مہلت دو، اگر وہ قرض آپ کو واپس نہیں دے سکتے تو مہلت دو، اگر نہیں دے سکتے تو ان کو وہ قرض جو ہے نا معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ یہ تمام ہدایات اسی لیے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ جو ہے جو کمپلسری ہے وہ نکالیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، عید جو ہے 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کریں، ہمارے محلوں میں آئیڈینٹیفائی کریں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کریں، اور خود پہنچیں اور ان کو جو ہے نا آپ دیں۔ آپ کا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے اور وہ اوپر سے اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ و خیرات کرتے تو ایسا کرتے تھے، لینے والے کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایک ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اولیاء اکرام کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو راتوں کو جا کر چھپ چھپا کر خیراتوں کرتے تھے، وہ پبلسٹی نہیں چاہتے تھے، ان کے اندر ریاکاری نہیں تھی۔ ریاکاری سے کرنے والے اعمال ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ آخر میں رمضان المبارک کو آپ سب کو مبارکباد میں پیش کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔